السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائف وتھ سمینہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہاں جی، تو یہ جو میرا ولاگ ہے نا، یہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ لوگ یہاں مٹی کی ہانڈیاں دیکھ رہے تھے۔ میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ نا مٹی کی ہانڈی میں بناؤں، اور یہ فائدہ مند بھی بہت زیادہ ہے، اور گاؤں یاد آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے۔ تو مجھے تو نا بس میرا دل چاہتا ہے کہ لکڑیوں کو ہم نے جلایا ہوا ہو، اور گاؤں کا ماحول ہو، اور مٹی کی ہانڈی میں جو ہے نا چیزیں بن رہی ہوں، اور اس میں کھانا بنانے کا آپ کو پتہ ہے کہ عجیب ایک سوندھا پن، ایک مطلب یہ کہ کیا کریں، کیا کہیں کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کتنا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور مٹی کی کنڈی ہو، یا تو اس میں ادرک لہسن اور ہری مرچ پسی ہوئی ہو، تو سواد ہی میں کہنی ہے کہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب گاؤں جاتے تھے اپنے امی ابو کے ساتھ، جب ہم چھوٹے تھے، تو گاؤں کا ماحول اور یہ مٹی کے برتن اور یہ سب دیکھ کے نا، تو آپ نیچر سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو انسان بھی تو مٹی سے بنا ہوا ہے نا، تو اس کو مٹی سے بنی ہوئی چیزیں، اور مٹی میں ہی اگنے والی سبزیاں، اور ہمارا اناج، اور یہ سب کچھ، تو یہ بہت نیچر سے ہمیں قریب کرتا ہے، اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی بہت ہے۔ یہ تو اب چل گئے ہیں جی نان سٹک کے، اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے پانڈے چل پے نے جدھاں جیسی چیزاں بنا کے، اور جو ہے نا پتہ نہیں نقصان ہی اٹھا رہے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ لیکن اب رجحان ہو گیا ہے ہمارا بھی کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا بنایا جائے۔ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، وہ دوبارہ سادگی کی طرف، نیچر کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اچھا سائن ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ میرے جو ہسبینڈ سبزیاں لے کر آئے تھے نا، تو اس میں 2 بنڈل لے کر آئے تھے میتھی کے، اور اس میں سے ایک میں نے رکھ لیا تھا ساگ بنانے کے لیے، ساگ میں ڈالنے کے لیے۔ ابھی ساگ نہیں بنایا، وہ بناؤں گی، وہ بھی اسی میں مٹی کی ہانڈی میں ہی بناؤں گی۔ اور دوسرا جو ہے نا، وہ میں نے رکھ لیا تھا، میرا بڑا دل سی کہ میں نا ماش دی دال اور میتھی پکاواں۔ اتنا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بلیو می، آپ ٹرائی کر کے دیکھیں۔ تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنا چاہیے ہمیں، دالوں میں بھی ہمیں تھوڑی ورائٹی لے کے آنی چاہیے کہ دالیں کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہیں سبزیوں کے ساتھ، اور اس میں اور کس طریقے سے ہم نیا پن جو ہے نا جدت پیدا کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف میں نے بنانی تھی آلو کی کتلیاں، اور یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ دیکھیں، کتلیوں کی صورت میں کاٹ لیں، کوئی گال نہیں، اگر تھوڑا جا چھلکا رہ بھی گیا ہے نا ہوتے آلوؤں دا، تو کوئی گال نہیں۔ اچھا، مجھے یاد ہے کہ میری پھپھو نا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ گرمیوں میں جو آلو ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ہلکے سے کلر کے ہوتے ہیں، اور جو سردیوں میں ہوتے ہیں وہ بہت یلو ہوتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بات پہلے ہی میں نے سمجھا دی کہ مجھے نا اس چیز کا ڈفرینس نہیں سمجھ آتا تھا۔ تو میری پھپھو نے مجھے بتایا کہ، تو انہوں نے کہا کہ سیال سے نا آلو پیلا آندا ہے۔ تو سیال سے مراد سردی، تو سردی میں پیلا آلو ہوتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں کے جو آلو ہوتے ہیں نا، وہ بالکل ایسے جیسے ہلکے سے رنگ کے، اور ان میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ تو اب آئی تھنک کہ ڈفرینس ہے، سردی گرمی کا سبزیوں کے اوپر بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو بس بڑوں کی باتیں یاد آتی ہیں نا، تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بڑے جو ہیں نا ہمیشہ آپ کو اچھی بات بتاتے ہیں، اور آپ کو سمجھاتے ہیں، اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو نا اب مس کرتے ہیں کہ، اور جو ان کے ساتھ بیٹھنے کا ایک تعلق ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے ہم لوگ جب اپنے گاؤں میں ہم لوگوں نے جانا، تو بڑا سا صحن ہوتا تھا، اور صحن میں نا چارپائیاں ڈلی ہوئی ہوتی تھیں، اور صاف ستھرا سا صحن ہوتا تھا، اور اس پہ مٹی لیپی گئی ہوتی تھی، کیا کہنا چاہیے کہ مٹی کا نا لیپ دیتے تھے وہ لوگ ڈیلی یا 2-3 دن کے بعد۔ تو وہاں پہ جب بھی ہم نے انٹر ہونا نا، تو ہمارے سارے بزرگ صحن میں بیٹھے ہوئے ہونے، اور میرے ابو کے چچا اور ان میں چچی، اور بس ہمارا وہیں پہ ان سے ہمارا نا سلام دعا ہو جانا کہ وہ جیسے ہی انٹر ہوتے تھے تو صحن آتا تھا بہت بڑا سا، اور وہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے اور ان سے ملاقات کرنی۔ اور میں نے اپنے فادر کو بھی دیکھا کہ وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، کیونکہ میرے فادر کی جو یعنی میرے دادا دادی، ان کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو چچا نے پالا تھا، تو پھر اس لحاظ سے وہ ان کو بہت زیادہ ہم نے اپنے فادر کو عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی۔ تو بس یہ یادیں رہ جاتی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں رہ جاتی ہیں۔
تو زندگی کے ہر پل کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے اپنے جو کچھ ہم لوگوں نے سنا اور جو کچھ ہم لوگوں نے دیکھا اپنے بڑوں کو جس طریقے سے کرتے ہوئے، تو آج کل کے دور میں اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی ایکٹیویٹیز بدل گئی ہیں، موبائلز آ گئے ہیں اور لیپ ٹاپ اور یہ سب چیزیں، مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا سمٹ کے آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے کہ آپ جہاں بھی آپ اپنی جو پہنچ ہے نا اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان ویلیوز کو میرے خیال میں زندہ کرنے کی، دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑوں کو، آئی تھنک کہ بڑوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی لائف کو گزارنا ہے، کون زیادہ عزت کے لائق ہے اور کیسے بڑوں کو عزت دینی ہے ہم لوگوں نے۔ تو یہ جب سب چیزیں جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ اچھا جی، یہ تڑکا جو ہے نا، اس طرح کا تڑکا لگاتی تھیں میری امی کہ جب بھی انہوں نے سبزی بنانی نا، اتنے سمپل طریقے ہوتے تھے، اب تو بہت زیادہ طریقے آ گئے ہیں، تو سمپل پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، نمک، مرچ، ہلدی، اور دل چاہتا ہے اسی طریقے سے نا اس مسالے کو ہم کھا لیں روٹی کے ساتھ۔ تو امی نے بھی نا ایسے ہی مسالہ بنانا اور اندر سبزی ڈال دینی، اور اتنی مزیدار بننی اور اتنا اچھا لگتا تھا، اس کی خوشبو اتنی اچھی لگتی ہے۔ تو ہمارے کیونکہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں اب کھانے بنانے کے طریقے، تو مجھے نا جب بھی میں اسی طرح کا پہلے مسالہ بناؤں نا تو مجھے اپنی امی یاد آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، آمین۔ تو اچھا دیکھیں اس اسٹیج پہ نا میں نے سارا وہ مسالہ جیسے بناتے ہیں وہ بنا کر، اور میں نے اس میں ڈال دی میتھی۔ میتھی اتنی آپ کی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں سردیوں میں اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے سبزیاں عطا کی ہیں کہ اگر ہم ان کو کنزیوم کریں تو ہماری وہ ہیلتھ بینیفٹ کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ ہمارے جسم کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو بس جی، سادے کھانے بھی اچھے لگتے ہیں، ہر وقت قورمہ اور گوشت اور ایکسکیوز می، آج کل سردیاں زیادہ ہو رہی ہیں نا، تو ہر ایک کو نزلہ، زکام، کھانسی، یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے قومی بیماریاں جو ہے نا ہم لوگوں کی، وہ شروع ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اچھا جی، یہ دیکھیں بلینڈ کر لیے تھے میں نے ٹماٹر، اور آئل میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا میں نے، اور زیرہ ڈالا، اور بس ٹماٹر کا پیسٹ ڈال کر اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھون کے پھر میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیے، اور بس تھوڑا سا پانی ڈالے کہ اتنے میں کہ جب آلو گل جائیں تو بعد میں آپ اس میں نا اچھا سا دھنیا اور ہری مرچ ڈالیں، تو تسی ویکھو پھر کہ کی سواد آندا ہے۔ اچھا، میں کبھی کبھی سردیوں میں نا، میں جیسے اپنی سسٹر کے گھر جاتی ہوں تو ان کی چھت پہ، تو میری جو بھانجیاں ہیں اور میری بہن اور ہم لوگ مل کے تو چھت پہ نا آگ جلا کے اور اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ پکاتے ہیں، کوئی چکن کڑھائی بنا لی، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ چکن کڑھائی بنا لی، تو وہ اتنی مزیدار بنتی ہے نا، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ساگ ابھی میں نے سارا کاٹ کے اور فریج میں رکھ دیا تھا، کیونکہ ابھی مجھے بالکل ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں اس ساگ کی طرف جو ہے نا تھوڑی سی توجہ دوں۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا جی، دیکھیں پھر میں نے بنایا، مجھے ایسا لگا میرا ولاگ جو ہے نا وہ اینڈ ہونے والا ہے لائک سبسکرائب اور شیئر جب آیا نا تو مجھے ایسے لگا کہ وہ بس ہونے والا ہے ختم، تو اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا۔ اچھا جی، جوس ضرور لازمی تسی پیو، گاجراں دا، چکندر دا، تے تھوڑا ਇਹਦੇ 'ਚ وہ پا لو ایپل ڈال کے تھوڑا سا پی لیں۔ اور میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے یخنی بھی چڑھا دی تھی ان کے لیے، اور میری دال بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، آلو بھی کمپلیٹ۔ یہ دیکھیں جی، اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالنا تھا، ابھی پانی ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا میں نے اچھا بنا لینا تھا۔ اتنی مزیدار دال تھی نا، میں تمہیں کی دساں، ضرور ٹرائی کریں، میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں، اور آئی ہوپ آپ کو یہ میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیں۔
اچھا یہ پیزا ہم نے منگوایا تھا کسی نئی جگہ سے منگوایا تھا. ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں لیکن پیزا نہیں ٹرائی کیا تھا, تو مزے کا تھا پیزا. تو بس اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچے آرڈر کروا لیتے ہیں, تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ورنہ سیدھے سبزیاں اور یہ کھانے میں نا زیادہ دل اسی پہ کرتا ہے. چلیں جی, پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.